ورقہ بن نوفل میں رات نو خواب ویکھیا ہے عرشان دا چن ٹوٹیا ہے خدیجہ دی گود دے اندر آیا اوے ورقہ بن نوفل مینوں خواب دی تعبیر دسدا نہیں ہو اس خواب دی تعبیر کی ہے آپ نے فرمایا خدیجہ سچی گل دسی اے جیڑا خواب دس رہی ہے اے وہی خواب ویکھیائی امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت لے کے آن والے ہو جس طرح رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک دا موضوع حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کیتا سی اور آج دا جمعۃ المبارک دا موضوع حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اماں جان سارے مومنہ دی ماں جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کران گے اس حوالے دے نال 10 رمضان المبارک نو حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک سی اس نظریے دے نال ذکر کرنے ہاں اللہ تعالی ساڈے دلاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا ادب آپ دا پیار آپ دا احترام کرنا نصیب فرمائے میرا مالک سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے آج جمعۃ المبارک دا موضوع بڑا خاص تے بڑا اہم ہے توجہ فرماؤ گے تے بڑا مزہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج ہر بندہ دعویٰ کردا ہے کہ میں عبادت گزار ہاں میں پرہیزگار ہاں آج ہر بندہ دعویٰ کردا ہے میرے تو وڈا کوئی پرہیزگار ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا کوئی عبادت گزار ہی کوئی نہیں ایس پر فتن دور دے اندر ہر بندے دا یہ دعویٰ ہے میں رب دا خاص بندہ ہاں اللہ رب العالمین میرے تے راضی ہے رب نے میرے تے کرم فرمایا ہے میرے تے مہربانی فرمائی ہے میں رب دا مومن بندہ ہاں آپ لوگ میری طرف توجہ فرمائیں گے تو بات کرنے میں اور سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی ایس دور کے اندر ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں میں مومن ہوں میں عبادت گزار ہوں میں نیکوکار ہوں میں رب کا خاص بندہ ہوں ایک بات یاد رکھیں جو بندہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہے نماز بھی کوئی نہ چھڑے روزہ بھی کوئی نہ چھڑے تے حج بھی کرے تے فطرانے تے زکوٰۃ بھی دے لیکن اس بندے دے دل دے اندر اپنی ماں دا پیار نہ ہوئے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کیا اس بندے کی رب عبادت قبول فرمائے گا تھوڑا جہاں ہاں ہوں کرنا ہے تو سا ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں میں عبادت گزار ہوں پرہیزگار ہوں رب کا بڑا خاص بندہ ہوں میں مومن ہوں لیکن بوڑھی ماں نو چنگیا نہیں سمجھدا بوڑھی ماں نو کہندا تو ہن کسے ہور پتر دے گھر جا کے رہ لے میرے گھر دا ماحول نہ خراب کر او میری ماں تو بیمار رہنی ہے میں تیرا بڑا سہارا بنیا لیکن ہن نہیں تیرا سہارا بنیا جاندا دوے پتر تو کول بھی جا اوندا بھی حق بندا ہے تیری خدمت کرے لیکن عبادت کرن والا صدقے دین والا فطرانے دین والا عشر دین والا تے حج کرن والا کوئی بھی نماز نہ چھوڑے لیکن بوڑھی ماں دے نال نہیں بندی ایسی عبادت رب تیرے منہ تے مارے گا قبول تب ہوگی جب اپنے ماں باپ کا ادب کر کے آئے گا
ایسی عبادت کو رب کی کوئی ضرورت نہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، سجدے تو تہجداں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بوڑھا ماں پہ ناراض بیٹھا ہوا ہے. ان کے لیے یہ بات کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. اسی نوازاں بھی پڑھیے تے نفل بھی پڑھیے، تہجد بھی پڑھیے تے قرآن دی تلاوت بھی کریے، نماز تراویح بھی ادا کریے، کوئی عبادت نہ چھوڑیے. لیکن بوڑھی ماں نو چنگیا نہیں سمجھ رہے، بوڑھے باپ نو چنگیا نہیں سمجھ رہے. لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ نمازاں پڑھ لے، ابھی بھی ٹائم ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت قبول ہو جاوے تو بوڑھے ماں پیو نو منا لے. تسی ناراض تو نہیں ماں پیو نو؟ جیڑا چلو بیمار بندہ تے بابے جی اوراں نو تے اجازت ہے نا جی، وہ انہاں دی ہن طاقت نہیں او سبحان اللہ بولن دی، تے جنہاں دے وچ تھوڑا جہا خون ہے وہ تو بول سکدے ہو نا سبحان اللہ، وہ تو بول سکتے. بابا جی ہن ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ تھانوں سلامت رکھے. بابا جی آندا ہن کی کریے، ہن ساڈے کول طاقت نہیں، تھوڑے ورگی تے کتھوں لئیے. بزرگاں نو چھٹیے، باقی بولیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں نا، یہ مومنوں کی مائیں ہیں. یہ کیا ہے؟ مومنوں کی مائیں ہیں. میں جس طرف تھانوں لے کے آنا چاہنا وا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی ہیں. کتنی؟ 11 شادیاں کی ہیں. او جیڑا دعویٰ کرے میں مومن ہاں، میں مومن ہاں، میں مومن ہاں، اللہ دا خاص بندہ وا. میرے محبوب نے فرمایا تمام مومنوں کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں. جڑا بندہ وڈی داڑھی رکھ کے تے وڈی تسبیح پڑھ کے تے وڈی پاگ سر تے رکھ کے دعویٰ کرے میں مومن ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا انکار کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ یزید ہو سکتا ہے. بالکل تسی ٹھڈے بیٹھے ہو ہیں. اللہ اکبر. اللہ سانو چنگی گل تے بولن دی توفیق عطا فرمائے، بولن دی توفیق عطا فرمائے. یہ تروڑا ہے جدو ساڑے سنی بول پہ مسئلہ ہی حل ہو جانے نے جی. یہ مصطفیٰ کی ازواج کا ذکر ہے، میں اپنی ماں دا ذکر نہیں کر رہا بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بولیں سبحان اللہ. میں نبی پاک کی پاک بیویوں کا نام لینا ہے، جیسا ہی نام آتا جائے تو اسی سبحان اللہ بول دے جاؤ. نبی پاک دی پہلی بیوی جناب حضرت ہے، جڑا نام بولیا ہو سکتا ہے اگلی بیوی دا نام آن دے کول پوچھ لواں. نبی پاک کی پہلی بیوی جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. نبی پاک کی دوسری زوجہ جناب حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا. میرے مصطفیٰ کی تیسری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ جناب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ جناب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ جناب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں زوجہ جناب حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے محبوب کی نویں زوجہ جناب حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے محبوب کی 10ویں زوجہ جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے محبوب کی 11ویں زوجہ جناب حضرت سیدہ مامونہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 11 بیویاں ہیں میرے مصطفیٰ کی. کتنیاں؟
11 بیویاں ہیں. گوڈے چھڑ کے بول لو کتنی بیویاں ہیں؟ 11 بیویاں ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ پاک سے لے کر بابا جی حضرت سیدہ میمونہ تک اگر کسے دے وچوں ایک بیوی دی بھی بدبو آئی نا یا انکار کر دیا اس کے خاندان کا، اس کے والدین کا یا مصطفیٰ کی حوالے سے، برباد ہو جائے گا. مومن کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یزید کی صف میں کھڑا ہوگا. اگر چاہتا ہے میں مومن کی صف میں کھڑا ہوں، جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کرنی ہے اسی طرح جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی محبت کرنی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ جس طرح ہم پہ ضروری ہے نبی پاک کی پہلی زوجہ، اسلام کی پہلی خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نبی پاک کی بیوی ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں. میرے مصطفیٰ کی کتنی بیویاں ہیں؟ 11. کتنی بیویاں ہیں؟ 11 بیویاں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، 11 بیویوں میں سے جس کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے مومنوں کی مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. بیویاں تو جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سنی تینو سونا عقیدہ مبارک ہوئے، اور سنی تینو سچا عقیدہ مبارک ہو. سنی خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم مانتے ہیں سنی گناہگار ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں سنی بدکار بے نمازی ہو سکتا ہے، پر سنی کے عقیدے پہ قربان جائے سنی کسی کا بے ادب نہیں ہو سکتا. سنی کسی کا بے ادب نہیں ہو سکتا. سنی دے عقیدے چ بو نہیں آ سکتی. جب بھی آئے گی حضور کے صحابہ کی خوشبو آئے گی، میرے مصطفیٰ کی بیویوں کی خوشبو آئے گی، میرے مصطفیٰ کی اولاد کی خوشبو آئے گی. یہ عقیدہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا، یہ عقیدہ ہمیں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عطا فرمایا ہے. کس نے عطا فرمایا؟ سیدنا صدیق اکبر. اوے سنیو، خدا کی قسم اگر اسی کان کھول کے تقریر سننا لگ گئے نا، سنی اتنی دیر تک مر نہیں سکتا جنی دیر تک سنی کا کوئی ایمان حاصل نہیں کر سکتا، کوئی ایمان لوٹ نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہمیں واضح و نصیحت سننی چاہیے اسی اس طریقے نال سن دے نہیں. اسی تو مسجد چاہتا ہی نیند پوری کرنے آتے، تھکاوٹ دور کرنا آنے جی. ہاں جی، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آتے. قاری صاحب ایک اور سور لاؤ تے سانو جھلا آوے نیند دا تے ٹائم گزر جاوے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنیں، نبی پاک کا فرمان سنیں تو اس بات کو سمجھا کریں، اس بات کو سمجھا کریں کہ یہ بات کدھر تک لے کے جا رہے ہیں. قاری صاحب، ہمارے امام صاحب یہ بات کون سی کر رہے ہیں؟ صرف آ کے 4 فرض 2 فرض پڑھ کے دے دعا مانگ کے نکل نہیں جانا، ہمیں بات سمجھنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. کتنی بیویاں ہیں میرے مصطفیٰ کی؟ 11 بیویاں ہیں. جس چیز کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، ٹھڈے رہو روزہ نہ لگ جائے. جس چیز کی نسبت میرے محبوب سے لگ جائے وہ چیز عام نہیں بلکہ اللہ اکبر، وہ چیز عام نہیں بلکہ خاص ہے. میں قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، انہاں دے وچوں ایک بھی عام نہیں بلکہ ساریاں ہی رب تو یہ فرماتا ہے اور جو ان 11 بیویوں کا ادب کرے گا میں تو اس کو عام نہیں رہنے دیتا، ذکر کرنے والے کو خاص بنا دیتا ہوں. اللہ کے ذکر کرنے والے کو خاص فرما دیتا ہوں. کون؟ حضرت سیدہ اسلام کی پہلی خاتون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ. اور جتنے اس دنیا میں سید ہیں نا، جتنے اس دنیا میں سید ہیں حسنی حسینی، سب کا مرکز ہے جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. سب کا مرکز ہے. اللہ اکبر.
اس کائنات میں قیامت تک جتنے سید آئیں گے یا جتنے ہو گزرے، سب کی ماں کون ہے؟ سب کا مرکز کون ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے بلکہ ہو نہیں سکتا، کفار تے مشرکین نے اتھے حوالے پیش کیتا، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، نعوذ باللہ من ذالکا۔ کفاران نے تہمت لائی میرے مصطفیٰ تے، نعوذ باللہ، کہ نبی پاک نے، محمد نے 11 شادیاں اپنے نفس دی خواہش واسطے کیتیاں نے۔ استغفر اللہ۔ ایک بات یاد رکھے، عقل مند اور شعور مند بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی تب میرے محبوب کی عمر سی 25 سال۔ کتنی؟ اور اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر تھی 40 سال۔ کتنی؟ جس بندے کو نفس کی خواہش ہو وہ بندہ چھوٹی عمر سے شادی کرتا ہے یا بڑی عمر سے؟ چھوٹی عمر سے کرتا ہے۔ اوے لانتیا، تیری قبر اچ کیڑے پون، برباد ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ سے جب نبی پاک نے نکاح فرمایا، کتابیں اٹھا کر دیکھ سے، نکاح سے پہلے بھی حضرت سیدہ خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ 2 نکاح ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ بیوہ تھی، خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھی۔ جب 2 نکاح ہوئے ان میں سے 3 اولاد تھی جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جب 3 اولاد کے بعد 2 شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ مکے میں آپ سب سے بڑی تاجرہ تھی، دولت مند تھی، رئیس تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے بڑے بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آئے، بڑے بڑے تاجروں کے رشتے آئے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ وہ جانتی تھی وہ وقت آئے گا جب میرا نکاح اللہ کے آخری نبی سے ہوگا۔ میرا نکاح کن سے ہوگا؟ اللہ کے آخری محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ میں تھوڑا جا اشارہ کرنا، میں نے یاد ہے میں پچھلے سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے جدو جمعہ پڑھایا سی، تھانوں ڈیٹیل نال دسیا سی، ہو سکتا ہے تھانوں بھی یاد ہوئے کہ آپ دا نکاح کس طرح ہویا۔ تھوڑا جا اشارہ دیواں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماندیاں نے میں رات نو ستی ہاں، ہن توجہ کرو میرے ول، آپ فرماندیاں نے میں رات نو ستی ہاں، توجہ کریں جی محمد آئیہ، میں رات نو ستی ہاں، خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میں رات نو ستی ہاں، رات نو ستی ہاں پر قسمت جاگ گئی ہے۔ آئے ہائے، رات نو ستی ہاں پر قسمت، تو صرف بولو سبحان اللہ، تھوڑی بھی جاگ جائے گی۔ رات نو ستیاں قسمت جاگی، میں سو گیا پر قسمت جاگ گئی۔ او کس طرح؟ فرماندیاں نے جدو میں رات نو ستیاں میں خواب ویخیا، خدیجہ پاک فرماندیاں نے میں خواب ویخیا عرشاں دا چن ٹوٹیا ہے، 2 ٹوٹے ہو گئے، ٹوٹ کے چن میری گود دے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ سے نکاح کیسے ہوا حضرت سیدہ خدیجہ کا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چن ٹوٹیا، کھول دو، چن ٹوٹیا، فرماندیاں نے رات نو ستی وا چن ٹوٹیا ویخیا کیویں، عرشاں دا چن نے میری گود دے اندر اٹھی وا حیران ہو گئی خدیجہ، اج تو پہلے انج دا خواب کدی نہیں آیا، خدیجہ خیر ہے اج
عجیب منظر ویکھیائی چن ٹٹیا وے ختیجہ دی گود دے اندر آ گیا ختیجہ فرماندیاں نے اگلا دن ہو گیا میں ایک پادری دے کول گئی ایک جناب والا خواب دی تعبیر دسن والے دے کول گئی اوے پادری آئے جس دا نام ورقہ بن نوفل ہے ورقہ بن نوفل میں رات نو خواب ویکھیا ہے عرشان دا چن ٹٹیا ہے ختیجہ دی گود دے اندر آیا اوے ورقہ بن نوفل میں نو خواب دی تعبیر دسدا نہیں ہو اس خواب دی تعبیر کی ہے آپ نے فرمایا ختیجہ سچی گل دسی اے جیڑا خواب دس رہی ہے اے وہی خواب ویکھیائی آئے ہائے یا اللہ جڑا پاکاں دے ذکر تے نہ بولے تے ہن پکا ہی چپ ہو جاوے تسی نہیں بولنا ہے نہیں بولنا واہ بھئی واہ ڈنڈی نہ مارو ایمانداری نہ بولو سبحان اللہ بابا جی ہن تھوڑا جا تسی بھی زور لا کے کہو سبحان اللہ سنے آپ فرماندیاں نے خواب ویکھیا ورقہ بن نوفل کہن لگا ختیجہ جی میں دسنی ہے سچی دسی خواب وہی ویکھی آئی ہے بھلا مینوں کیڑی ضرورت ہے جھوٹ بولن دی میں خواب ویکھیا ہے گود دے اندر عرشاں دا چن آ گیا عرشاں دا چن میری گود دے اندر آ گیا ورقہ بن نوفل کہنے لگے ختیجہ 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 مبارک ہووے ختیجہ مبارک ہووے سونے آقا دیا مبارکاں دے جا رہے ہو آپ نے فرمایا ہے اگر خواب دی اندر چند تیری گود دی اندر آ گیا ہے اس بات دی دلیل ہے تیرا نکاح نبیان دے سلطان نہ ہوئے گا اس بات دی اللہ اکبر اس بات دی دلیل ہے تیرا نکاح کسی عام بندے نال نہیں ہوئے گا نبیان دے سلطان نال ہوئے گا ورقہ بن نوفل پھر بھی دس دے اس سونے دا نام کی ہوئے گا اس سونے دا نام کی ہوئے گا آپ نے فرمایا ختیجہ نام پوچھنا ہی پوچھ لے اس سونے دا نام محمد ہوئے گا اس دا نام کوئی مثل نہیں ڈھولن دی ہائے 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 کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی ان دا نام کی ہوئے گا اس دا نام محمد ہوئے گا آپ فرما دیا نے محمد ہوئے گا ان دا قبیلہ کیڑا ہوئے گا او کون ہوئے گا فرمایا او ہاشمی بھی ہوئے گا قریشی بھی ہوئے گا ان دا نام محمد ہوئے گا امانت دار ہوئے گا غریبہ نل پیار کرن والا ہوئے گا مسکینہ دے سر دیاد رکھن والا ہوئے گا حضرت سیدہ خدیجہ فرما دیا نے میں واپس آ گئی ہون دن نوی یاد سونے دی آندی ہے رات نوی یاد آندیا لے او کیڑا دل ہوئے گا جدو سونا میں نو مل جائے گا وہ کب دن آئے گا جدو محبوب خدا کی میں بیوی بنوں گی میں سونے محبوب دی بیوی بنا گی سنو میرے مصطفیٰ دے پیارے او کیڑا دن آئے گا میں یار دی بیوی بنا گی میں یار دے قریب ہوں گی میں مصطفیٰ دے چہرہ رج رج کے تکاں گی اللہ اکبر وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا ساری رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سونے دی یاد دے اندر بیٹھ دیاں
सारा सारा दिन सोने दी याद दे अंदर बैठदियां। एक वक्त वो भी आ गया, मक्के दे अंदर कैद साली आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचा जान जिन्हां दा नाम हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते ने सोना काफी दिन हो गए कैद साली चल रही है, क्यों ना इंज करिए खतीजा दे करीब जाइए, खरीदा खतीजा नू जाके कहिए इस मरतबा अपना माल सानू दे, असी तजारत करके आइए। मेरे महबूब दे प्यारे गुलामों तवज्जो फरमाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत लेके आने वाले हो। इधर अबू तालिब ते नबी पाक मशवरा पे करदे ने खतीजा दे करीब जाइए, जाके तजारत दे हवाले दे नाल गुफ्तगू करिए। उधर खतीजा सहेलियां नू लेके बैठी है। खतीजा कहती है मोहल्ले वालियो मैं तजारत वास्ते भेजना वे, लेकिन मैनू कोई ईमानदार बंदा नहीं मिल रहा। अगर थोड़ी नजर दे विच कोई ईमानदार है तो मैनू दसो। किसी सहेली ने कोई नाम दसिया, किसी ने कोई दसिया, किसी ने कोई दसिया। एक सहेली बोल के कहती है सहेलियो चुप कर जाओ, जिन्ना दे नाम तुसी ले रही हो ये सारे झूठे ने, जिंदा मैं ना दसन वाली आयो ता सच्चा बन के आया है, वही सच्चा है। हजरत सईदा खतीजा कहंदियां दस नहीं तू दसो कौन है? फरमाया उसदा नाम मुहम्मद है। आपने जो नाम सुनिया तो आपने फरमाया तो वही नाम है जड़ा मैनू वर्का बिन नौफल ने दसिया सी, ये तो वही नाम है। अच्छा आपने फरमाया वो नाम है तो मैनू ये दस उनका कबीला केड़ा है, वो कौन है? फरमाया वो हाशमी है। वो कौन है? वो कुरैशी है। फरमांदियां ने जल्दी करी मैनू होर दसी, सोने दियां शाना सुनांदी जा। आए हाय सुनांदी जा, मैं सुनदी जावांगी, सुनांदी जा। आपने फरमाया इदां करो, इंज करो ना, तुसी जाओ ना यार नू बुला के लियाओ, मैं उहदे नाल गल करनी आ। तजारत वास्ते जांदा ही नहीं जांदा, वो मानतदार जो है। एक आप दी गुलाम खादमा गई नबी पाक दी बारगाह, एक खादमा दी आपने दरवाजे दे अंदर खैमे दे अंदर ड्यूटी ला दी थी कि जदों सोहना मुहम्मद घरों निकले मेरे बाजार वाल आवे ना तो मैनू दसना है, मैं यार दी चाल वेखनी है। आए आए मैं यार दी चाल, मैं यार वाल वेखना। ठीक है जी। गुलाम गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचा जी नाल गल कीती कि तजारत वास्ते भेजना, ईमानदार बंदा नहीं मिल रहा। लेकिन आज तो पहले नबी पाक कभी भी तजारत वास्ते नहीं गए, नबी पाक का पहला सफर होना है। नबी पाक नहीं गए, नबी पाक दे चाचा ने भेजा जा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खतीजा दी गल सुन के हजरत सईदा खतीजतुल कुबरा ने ना बरीक पर्दा ओढ़ रहा, आप पीछे पर्दे ते बैठ गई। फरमाया जदों यार आएगा, यार पर्दे के पीछे बैठ के मैं यार नाल गल्लां करांगी। हुण सुनो भाई, अल्लाहु अकबर। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों निकले, दरवाजे दे अंदर एक खादमा खड़ी हो गई। जदों नबी पाक उस बाजार दे विच आए ना, खादमा कहंदी है बीबी जी जल्दी आओ, जिस यार दियां दिन रात तंग रख दियां वो सोना आ रहा है। हाय 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 वो यार आ रहा है। आदम चिश्ती ने कलम उठाया, शेर आज पढ़ना दे, बड़े दिन हो गए। आदम चिश्ती कहते ने मैं वेखा, आप दरवाजे पे आई और यार को देख रही हैं। मैं वेखा मेरा यार न वेखे, थोड़ी सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह। मैं वेखा मेरा यार न वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे। एडे बख्त की थुलियावा मेरे वेखण दे विच वेखे। यार ता तेरे
वसदा तैनू एवें पैण भुलेखे गुलाम फरीदा बुवे यार दे मरीए गुलाम फरीदा ओए बुवे यार दे मरीए चाहे वेखे ना वेखे गुलाम फरीदा बुवे यार दे मरीए बुवे यार दे मर जाइए जो यार ना लाज लईए अल्लाहु अकबर यार ना ला लिया तो फिर निभाइए तो सही ना है एक बारी महबूब बुलावे अल्लाहु अकबर यार जेड़ा सुभान अल्लाह बोलते ने इन्हां नूं बुला ना मदीने पाक एक बारी महबूब बुलावे असी सिर नूं पैर बनाए एक बारी सोना एक बारी महबूब बुलावे असी सिर नूं पैर बनाए सर मंगे थे सर भी देए असी कदी भी देर न लाइए जिन्ना नाल ला लईए कदी भी यार दा शिकवा ना करिए भावें सैक दिया मर जाइए आजम यारी ना लाइए आजम यारी ना लाइए जे लाइए तोड़ निभाइए अल्लाहु अकबर आजम यारी ना लाइए ते तोड़ निभाई साडे नौजवानों भी बड़ा शौक निभावन का एवें टकरा मारदी फिरदे ने एवें बलेटा नाल ना लिखते फिरदे ने इस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं मोहब्बत करनी है तो इमाम उल अंबिया से कर वफा करनी है तो मेरे मुस्तफा से कर वफा निभाने का शौक है महबूबे खुदा से कर वफा करते जाओगे रंग लगते जाएंगे वफा करते जाओगे रंग लगते जाएंगे हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा दरवाजे पे खड़ी अब यार का मुखड़ा देख रही है अब यार का मुखड़ा कभी यार की जुल्फे व दुहा का मुखड़ा यार की चाल तसव्वुर तो करो वो कितना सोहना मंजर होना है अब यार आ रहे हैं अच्छा जब करीब आए ना सहेलियों को फरमाने लगी पीछे हो जो जल्दी करो यार को अंदर आने दो आए हाय यार को अंदर आने दो महबूब जो है ना यार को अंदर आने दो यार करीब है आप पर्दे में होंगे जी बताएं कभी तजारत के लिए गए जान दिया सी बावे नू नहीं भी पता तो हुण सोने नू भेजना ही भेजना है गए मेरे महबूब ने फरमाया पहले तो नहीं गया लेकिन अब जाने का इरादा रखता हूँ ठीक है अब जाने का इरादा रखता ठीक है जी काफिला तैयार है आपने फरमाया कि मेरा एक आपके साथ मेरा गुलाम होगा जिसका नाम मैनसरा है वो आपके साथ साथ रहेगा आपको बताता रहेगा आपने फरमाया ठीक ये उन्हां दा ख्याल ही दसदा रहेगा रब दे वल्लों आवाज आई एक बारी यार दियां जानियां वेखो फिर क़यामत तक सोने दा ना जिंदा ही जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह 25 साल दे करीब उम्र है काफिला तैयार हो गया आओ मेरे आका दे गुलामों काफिला चले आओ तजारत वास्ते नबी पाक काफिले दे सरदार हैं काफिला चले आ चलांदे चलांदे एक मकाम ऐसा आया एक पादरी अपने महल दे छत ते खड़ा वेखिया काफिला आ रहा पादरी जल्दी नाल थल्ले उतरे आई साई उतर के कहंदा है काफिले वाले हो थोड़े विचों मुहम्मद कौन है
قافلے والے کہندے نے محمد دا نام سننا ہے تو ویندا نہیں پیا جڑا سب تو اگے کھڑا ہے انہوں سونا محمد کہندے نے۔ اب وہ پادری نبی پاک کے قریب آیا، یار کے قریب نیڑے ہو کے نہ یار دی راج کے صورت ویکھدا ہے، قریب آ کر سونے محمد کا دیدار ہو رہا ہے، کی ویکھنا ہے؟ اس نے کہا تیرا نام محمد ہے، الحمدللہ۔ فرمایا قافلے والوں سن لو، جیڑا بندہ تھوڑے نالے عام بندہ نہیں، جیڑا تھوڑا سردار عام بندہ نہیں، بڑا خاص ہے۔ قافلے والے کہنے لگے اوے پادریا کی کہنا چلنا ہے؟ فرمایا میں چھت تے کھڑا سی جدو تسی دور سی، تسی گزر رہے سی، میں ویکھدا سی اس سونے تے پتھر بھی سلام بھیج رہے نے، درخت بھی سلام بھیج رہے نے، سلام بھیج رہے تھے۔ تجارت آپ ملک شام کے قریب آگے، ٹھہر جاؤ۔ ایک گل یاد رکھنا، اے نبی پاک سونے محمد نو ہن اگے نہ جان دینا، انہوں ایتھے بٹھاؤ، تسی اگے تجارت کر کے آؤ۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک میں ایتھے بیٹھنا، تسی جاؤ اگے تجارت کر کے۔ تجارت کر کے جب قافلہ واپس آیا نا تو نبی پاک نے اپنا نفع نہیں لیا، نبی پاک سیدھے گھر چلے گئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے غلاموں سے فرمایا وہ یار کدھر گیا؟ وہ تو گھر چلا گیا۔ اچھا آپ نے اپنے غلام مینسرہ سے پوچھا مینسرہ بتاؤ راستے میں کوئی واقعات تو نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا جی میں آپ کو کیا بتاؤں، جدو نکلے دھوپ بڑے سی، یار نے بدلی والی اشارہ کیتا ہے تو بدلی سایہ کر کے آگئی ہے۔ آگے فرمایا ایک راہب تھا، اس نے کہا ہے یہ بندہ آپ نہیں، یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگی میں کی دسا سونے دیئے سانا، آپ نے اپنی ایک سہیلی کو بھیجا، جاؤ میرے رشتے کی بات کر کے آؤ۔ ایک روایت میں ہے سہیلی گئی، ایک میں ہے آپ کے چاچے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ہاں نہیں کر سکتا جدوں تک میرے چاچے ابو طالب نے اجازت نہ دیتی۔ سمجھا؟ اگر میرے چاچا جی نے کہا تو ٹھیک ہے۔ مختصر نکاح ہو گیا، اب میرے مصطفیٰ دلہا بن کے جا رہے ہیں، سیدہ پاک کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں قربان جاواں وہ بیویاں سی تے کرما والیاں سی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہی نا اس طرح گٹھڑی بننی ہے، اپنا سارا مال ہے، دولت ہے، دنیا دی ساری کمائی ہے، میرے محبوب کے پاس آئی۔ میرے محبوب نے فرمایا خدیجہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری ساری دولت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے کیوں دے رہی ہو؟ یا رسول اللہ میں انہوں کی کرنا ہے جنہوں یار مل جائے، جس کو مدینے والا مل جائے اس نے اس دولت کو کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دولت غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ ساری دولت میرے محبوب نے غریبوں میں تقسیم فرمائی، ساری دولت غریبوں میں تقسیم ہے۔ اب سنیں، ساری دولت غریبت میں تقسیم ہے، سارے غریب بھی نعرہ مار رہے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جدو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ وصال دے قریب آئیاں نے، آپ دی طبیعت مبارک نہ سادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال گھر دا کم کر دینے، آپ اپنی بیگم دی دیکھ بھال کر دینے۔ میرے آقا دے پیارے غلاموں سیدہ خدیجہ
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دائے مقام جدو تک سیدہ خدیجہ نبی پاک دے نکاح دے اندر رہیاں میرے محبوب نے اکے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اولاد حضرت ابراہیم تو علاوہ نبی پاک دی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذریعے دنال نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیے. نبی پاک دے پیارے غلاموں جدو سیدہ پاک دا وصال دیا گھڑیاں قریب آئیاں نے رب نے فرمایا جبریل جی سونے آنکی حکم فرمایا جبریل جلدی کر لے میرے یار دی بارگاہ چلا جا میرے یار نو جا کے کہہ دے سونے آئے لجپالا تھوڑی زوجہ دا ٹائم قریب آ گیا سونا ہے اپنی بیوی دے قریب بیٹھنا ہے اپنی بیوی دے قریب قریب رہنا ہے. جبریل امین آ کر سلام کرتے ہیں سونا اپنی پاک بیوی نو جبریل دا بھی سلام کہہ دیو رب دا بھی سلام کہہ دیو. جبریل کا بھی سلام ہو اور رب کا بھی سلام ہو جبریل کا بھی سلام ہوئے تھوڑی خدیجہ نو جبریل دا بھی سلام ہوئے رب دا بھی سلام ہوئے. سونے آئے اپنی بیوی نو بشارت دے دیو سیدہ خدیجہ کو یہ بشارت دے دے سیدہ طیبہ طاہرہ جنت وچ ساریاں عورتاں تو پہلے خدیجہ تو جائیں گی. ساری عورتوں سے پہلے کون جائے گی کون جائے گی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حضرت سیدہ خدیجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حدیث پاک تو مروی نے اور بخاری شریف دی حدیث پاک ہے سیدہ عائشہ فرما دیا نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرما دیا نے میں نبی پاک دی پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی زیارت نہیں کی تھی پر نبی پاک اپنی بیوی نال پیار بڑا کر دے سی اپنی بیوی نال محبت بڑی فرمان دے سی پیار اتنا فرمان دے سی اگر گھر دی اندر نبی پاک نے بکری نو ذبح فرمانا بکری دا گوشت نبی پاک نے حصے بنا لینے نبی پاک نے فرمانا عائشہ فلاں عورت نو ہی بلا لے فلاں عورت نو ہی بلا لے فلاں محلے والی نو ہی بلا لے فلاں نو ہی بلا لے. سونے آ تسی انہاں نال پیار کیوں فرماندے ہو سونے آ انہاں نال محبت کیوں فرماندے ہو. میرے محبوب نے فرمایا خدیجہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. یہ کون ہے میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. آج ساڑی سوانیاں نال بندی نہیں اسیاں نے انہوں دبا کے رکھیے انہوں پیر تھلے مانڈ کے رکھیے نا مصطفیٰ نے اپنی بیویاں نال کیویں پیار فرمایا. اسی نبی پاک دے امتیاں میں نہیں آندہ رن مرید بنو پر میں اے بھی نہیں کہندہ بیوی نو تھلے لا کے رکھو. اوے نا میرے آقا دے پیارے غلاموں بیوی کی عزت کریں وہ آپ کی کریں. ماں کو مقام ماں والا دیں بہن کو مقام بہن والا دیں بیوی کو مقام بیوی والا دیں. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. جو بیوی جو عورت اپنا بھائی چھوڑ کر اپنی ماں چھوڑ کر دیس سے پردیس آ جائے تیرے واسطے آ جائے ان دا خیال کریا کر ان دی دیکھ بھال کریا کر ان دا احساس کریا کر. میرے مصطفیٰ دے پیارے غلاموں آخری حدیث پاک سننا کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار ہیرا میں تھے. حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی نبی پاک غار ہیرا میں ہے تو جبریل امین آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا. جبریل اور مصطفیٰ کی گفتگو ہو رہی
اتنے میں دیکھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نا کچھ برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہے غار میں. جبریل امین نے خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا اور جبریل نے مصطفیٰ کو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زوجہ آپ کے لیے کچھ لے کر آ رہی ہے. یہ جبریل نے فرمایا. میرے محبوب نے فرمایا جبریل آپ جانتے ہو خدیجہ کو جانتے ہو؟ میرے محبوب کے پیارے غلاموں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، میں بھی ان کا ادب کرتا ہوں، رب بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. نوجوانوں یہ پاک لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی، جنہوں نے رشتے نبھائے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے تو ان کا جو نام ہے نا وہ ان ناموں کے ساتھ جوڑا کریں. نسبت کا بڑا فیض ہوتا ہے. آج اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو وہ سوچ دے نے کدی کسی سنیا ہی نہ ہوئے، وہ نہ ہی نہیں آندے، نوے نوے نام آئے گئے جی ہے مرچ ادھا دے بھی نام آگئے فلاں فلاں. وہ بڑھڑا آندہ ہے وہ پتر کوئی نا تو سونا رکھو، فاطمہ رکھ لو، مریم رکھ لو، عائشہ رکھ لو، یہ جی پرانے نام ہیں، انہاں نو کون حیا کریں. اگر نسبت والا نام ہوگا تو وہ آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے گا. سمجھ آ رہی؟ زینب رکھیں، جویریہ رکھیں، فاطمہ رکھیں، ام حبیبہ رکھیں، کلثوم رکھیں، ہاجرہ رکھیں. یہ پیارے نام نہیں، یہ میرے محبوب کو پیارے نوے نوے نام آگئے ہیں. یہ وجہ سوانیوں نو سمجھایا کرو بہ جا گھوڑا چھانتے بن، ٹھیک ہے. وہ نام رکھیں جو اللہ کے محبوب کو بھی پیارے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شعر پڑھ کے اپنی گفتگو نو سمیٹنا. ہاں آجا بھی بے لیا. ہاں تو اجے ویڈیو آ رہی ہے تھوڑے وال بیٹھے رہو. تو اجے بابا جی تو اجے میرا یار نہیں تھکیا، تو اجے میرا سونا نہیں تھکیا. اجازت بھی گوٹے چھڑ دیو ویڈیو بھیڑی لگے گی. تو اجے میرا یار نہیں تکیا، جنوں ویکھ کے چن شرما وے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جدو مخ تو نقاب ہٹاوے، جد او جاوے سیر کرن لئی سارا گلشن شیش مکاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے.